السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے واجبات سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے اس سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں اس کو اگر یاد رکھیں تو اس عمل اور اس عبادت کو جو ہے ہم صحیح طور پر انجام دے سکتے ہیں اور اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ نماز نفل ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، اس میں دوسری رکعت یعنی 2 رکعت جب مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت کے اندر ہمیں جو ہے قاعدہ اولیٰ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے 4 رکعت والی نماز پڑھی، چاہے فرض ہو یا چاہے نفل، اس میں 2 رکعت کے بعد میں ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس بیٹھنے کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ چونکہ ایسا بیٹھنا نماز کے اخیر میں بھی ہوتا ہے 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں، اس لیے پہلے بیٹھنے کو قاعدہ اولیٰ، قاعدہ مینز بیٹھنا، اولیٰ مطلب پہلی مرتبہ کا بیٹھنا، تو قاعدہ اولیٰ یعنی پہلی مرتبہ 2 رکعت کے بعد میں ہم بیٹھ جائیں گے۔ یہ بیٹھنا واجب ہے۔ کتنی دیر بیٹھنا واجب ہے؟ اتنی دیر کم از کم بیٹھنا واجب ہے جتنی دیر میں ہم التحیات پڑھ سکیں، تشہد پڑھ سکیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیٹھنا واجب ہے، لیکن اس بیٹھنے میں کیا کرنا ہوگا؟ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے، بیٹھنا بھی واجب ہے اور اس میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب تشہد کیا ہے تو ہم سنتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہے تشہد اور اس کے کلمات، ہمیں اس کو صحیح طور پر یاد رکھنا ہوگا۔ ایسے ہی اس سے جڑا ہوا ایک مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے 3 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ کیا کہ قاعدہ اولیٰ یعنی تشہد کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے ہمیں اٹھنا ہے اگر وہ 3 رکعت والی نماز ہے، اور 4 رکعت والی نماز بھی ہے تب بھی ہمیں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم اٹھنے کے بجائے کچھ اور دیر بیٹھ گئے یا پھر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو اب جو ہے کیا ہوگا؟ تو علماء یہ مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ اب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اولیٰ تشہد پڑھنے کے بعد میں فوراً اسے کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن اس نے دیر کر دی، دیر لگا دی، چاہے وہ یوں ہی بیٹھ کر لگا دی یا درود شریف پڑھنے میں لگا دی، تو اب ایسی صورت میں اس پر قاعدہ اولیٰ یعنی قاعدہ اولیٰ سے تیسری رکعت میں اٹھنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے، دیر ہونے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اسے اخیر میں، نماز کے اخیر میں اختتام پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 158۔ اسی طریقے سے یہ مسائل ہم دیکھ سکتے ہیں مراقب الفلاح پیج نمبر 136۔ ہم ان مسائل کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو ضرور پہنچائیں۔